السلام علیکم ناظرین، خبردان میں خوش آمدید اور میں ہوں احسان اقبال۔ ناظرین، پاکستان نے کس طرح بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائی؟ کیا میں پاکستان کے بعد سے ہی اس ملک خدا داد کو بھارت جیسے جنونی دشمن سے نبرد آزما ہونا پڑا؟ ستمبر 1965 کی ایک تاریک رات میں بھارتی افواج نے پاکستان پر شب و خون مارنے کی مذموم کوشش کی اور جنگ کا نیا محاذ کھول دیا۔ پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے گھنونے منصوبے کے تحت بھارت نے بری، فضائی اور بحری حملوں کے ذریعے پاکستان کو کاری نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تاہم بزدل بھارت کے جنگی جنون کو اس وقت پستی کا سامنا کرنا پڑا کہ جب افواج پاکستان کے باحوصلہ، دلیر، نڈر اور جذبہ شہادت سے سرشار سپاہیوں نے بھارتیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ناظرین، اس معرکہ حق و باطل میں جہاں پاکستان کی بری اور فضائی افواج نے بھارتی حملوں کو ناکامی سے دوچار کیا اور جوابی کارروائی میں بھارتی افواج کی کمر توڑ کر رکھ دی، وہیں پاکستان کی بحری فوج نے سمندری اور ساحلی حدود کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے بھارتی نیوی کو دھول چٹا دی۔ 1965 کی جنگ میں جہاں بھارت نے سرگودا سمیت دیگر شہروں پر فضائی حملے کیے، وہیں پاکستان کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں کے مرکز ساحلی پٹی پر واقع اہم بندرگاہ کے حامل شہر کراچی کو بھارتی فضائیہ نے اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کیے، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بھارتی بحریہ اپنی فضائیہ کو بھرپور معاونت فراہم کر رہی ہے۔ جب پاکستان کی ہائی کمانڈ کے علم میں یہ بات آئی کہ بھارت میں دوارکا کے ساحل پہ موجود ریڈار اسٹیشن بھارتی فضائیہ کی بھرپور رہنمائی کر رہا ہے، جس کی بدولت بھارتی فضائیہ لگاتار حملے کر رہی ہے، تو پاک بحریہ کی اعلیٰ قیادت نے فیصلہ کیا کہ دوارکا ریڈار اسٹیشن تباہ کیا جائے تاکہ بھارتی ایئر فورس کے حملوں کو غیر مؤثر بنایا جائے اور جارحانہ بحری حکمت عملی اپنا کر بھارتی بحریہ کو بمبئی سے باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے تاکہ وہ پاک بحریہ کی آبدوز غازی کا نشانہ بن سکے۔ ناظرین، پاک بحریہ کی جانب سے دوارکا آپریشن کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ بھارت کے لیے دوارکا کی دفاعی حیثیت کو جانا جائے۔ دوارکا کراچی سے قریباً 350 کلومیٹر دور ہے۔ دوارکا کو بھارت کے دفاعی قلعے کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں نصب طاقتور ریڈار سسٹم بھارتی فضائیہ کو کسی بھی بیرونی حملے کے بارے میں خبردار کرتا تھا، اور جنگ کے دوران پاکستان کی ساحلی پٹی پر فضائی حملوں کے لیے سپورٹ بھی اسی ریڈار سسٹم سے حاصل کی جاتی تھی۔ لہذا دوارکا آپریشن 1965 کی جنگ میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا، کیونکہ دوارکا کی تباہی سے ہی بھارتی بحریہ اور فضائیہ کا گٹھ جوڑ توڑ کر ان کے دفاعی سسٹم پر کاری ضرب لگائی جا سکتی تھی۔
द्वारका के इंतहाई हसास ऑपरेशन के दौरान पाक बहरिया के बेड़ों ने भारतीय पानियों में घुसकर कारी वार करना था और इस मिशन में बहरी बेड़ों को कोई फ़ज़ाई अमदाद भी मुयस्सर ना थी, जबकि हर किस्म के मवासलाती रवाबित की मुकम्मल ममानियत के बायस ऑपरेशन मुश्किल तर हो गया था। नेवी ने बस समतों के अंदाजे से ये ऑपरेशन मुकम्मल किया। नाजरीन, ऑपरेशन में 7 बहरी जंगी जहाज़ों को रवाना किया गया। पाक बहरिया ने ऑपरेशन में अपनी सबसे मौसर और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सबमरीन गाजी को बहरी मिशन में शामिल किया। पाक बहरिया खित्ते में सबमरीन सर्विस मुतारफ़ कराने वाली पहली फोर्स है। गाजी की शमूलियत पाक बहरिया की अपने हरीफ भारत के खिलाफ 1965 की जंग में एक फैसला कुन बर्तरी का सबब बनी। पाकिस्तान की जदीद तरीन आबदोज गाजी को भारतीय पानियों में उतारने से एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर हमले की नतीजे में भारतीय बहरिया की जंगी बेड़े जवाबी हमला करें तो गाजी दुश्मन के जंगी बेड़ों को नेस्तो नाबूद कर सके। नाज़रीन, पाक बहरिया के 7 जंगी बहरी जहाज़ 6 सितंबर को अपने मिशन पर रवाना हुए। ये मिशन आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखे बहरिया के जांबाजों ने जान हथेली पर लिए शहादत के जज्बे से सरशार होकर बेखौफ व ख़तर भारतीय समंदरी हदूद में दाखिल होने का कठिन सफ़र शुरू कर दिया। बहरे हिंद में हर तरफ स्याह रात का पहरा था, लेकिन बहरिया के जवानों के दिल हक की रोशनी में मुनव्वर थे। उनका बस यही मिशन था कि दुश्मन के रेडार सिस्टम को नेस्तो नाबूद करके पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हमलों का बाब बंद करना है और भारतीय बहरिया को कारी ज़रब लगाकर उनका हौसला इतना पस्त करना है कि वो समंदरी हदूद समेत पाकिस्तान की जानिब नज़र उठा कर ना देख सकें। भारतीय समुद्री हदूद में किया जाने वाला ये सफ़र समतों के अंदाजे से किया गया। समत का अंदाज़ा गलत होने की सूरत में मंसूबा तो नाकाम होता ही, साथ में पाक बहरिया और अफवाज पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। तो नाज़रीन, रात 11 बजे के करीब भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ INS तलवार की समंदर में मौजूदगी की निशानदेही की गई, मगर पाक बहरिया के जहाज़ों की हैबत व दहशत ने उसे भागने पे मजबूर कर दिया। और फिर वो वक्त भी आन पहुंचा कि जब पाक बहरिया के बेड़े द्वारका साहल पर उतने करीब पहुंच गए कि पूरा शहर तोपों की जद पर था। तो नाज़रीन, करीबन रात के 12:26 पर बहरी बेड़ों की तोपों ने आग उगलना शुरू की। चंद मिनटों में पाक बहरिया के जंगी बेड़ों ने 50-50 राउंड्स फायर किए और दुश्मन को संभलने का एक भी मौका मुयस्सर न आया। पे दर पे गोलों से चंद मिनटों में रेडार स्टेशन ड्यूटी पर मौजूद भारतीय अफसरों और जवानों की मौत के साथ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। द्वारका में मौजूद भारतीय बहरिया का हवाई अड्डा भी नकारा हो चुका था और रेडार स्टेशन के तबाह होने से भारतीय फ़ज़ाई हमलों का रास्ता बंद कर दिया गया। रनवे भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और यूं पाक बहरिया ने भारतीय हदूद से घुसकर द्वारका रेडार स्टेशन की ईंट से ईंट बजा डाली और पाक बहरिया के हाथों भारतीय बहरिया को तारीखी हुज़ीमत उठाना पड़ी, जबकि पाक बहरिया के वक़ार में मज़ीद इजाफा हुआ।
ناظرین، یہ آپریشن پاکستان کی قومی و عسکری تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جانے والا عظیم ترین آپریشن ہے۔ اس آپریشن میں جہاں پاک بحریہ کے بحری جنگی جہازوں نے دوارکا کے ریڈار پر بمباری کر کے تباہی مچائی، وہیں واپسی کے سفر کے دوران بھارتی پانیوں میں موجود سب میرین غازی کی دہشت نے دشمن کے جنگی بیڑوں کو بندرگاہ کے اندر ہی مقید کیے رکھا اور وہ بے بسی کی علامت بنے، کسی بھی قسم کی جوابی کارروائی کی جرات نہ کر سکے۔ جنگ ستمبر کا مارکا دوارکا پاک بحریہ کا تاریخی آپریشن ہے کہ جس کی کامیابی سے پاک بحریہ کی دھاک دنیا بھر میں بیٹھ گئی۔ پاک بحریہ کی بلند حوصلہ افواج نے ثابت کر دکھایا کہ پاک بحریہ سمندری حدود کا تحفظ کرنے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے اور دشمنوں کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں مارکا دوارکا کی تاریخ کو پھر دہرا دے گی۔ غازی نے سمندر پر اپنا سکہ کچھ اس انداز میں جمایا کہ یہ شعر عملی تفسیر کے ساتھ دنیا کے سامنے آ گیا۔ حق و انصاف کی لڑائی میں ہم، بحر و بر اور فضا کے سپاہی بہم۔ تو ناظرین، پوری قوم پاک بحریہ اور افواج پاکستان کے جوانوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہے اور قوم کے ان بہادر سپوتوں کی جانب سے ملک و قوم کے دفاع کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔